پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر گرتے ہوئے بالوں کا ابتدائی علاج بذریعہ ایڈوانس PRP جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت PRP تیار کرنے اور انجیکٹ کرنے کا سائنٹیفک طریقہ. بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ریسٹوریشن سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. آلویز چوز دا بیسٹ کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. محکمہ صحت سندھ نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت کے مطابق ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ کو MD CAT 2023 کے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حکم نامے کا عکس اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا ہے کہ بے دریغ اینٹی بایوٹک کا استعمال ہمارے طبی نظام کا بڑا مسئلہ ہے. اس سے اینٹی مائکروبیل بڑھ رہا ہے. ڈاکٹرز صرف انتہائی ضرورت پر اینٹی بایوٹک تجویز کریں. وہ آغا خان یونیورسٹی کے تحت کراچی کے نجی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. جمعے کو اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ سال دوم سائنس پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، آرٹس ریگولر، آرٹس پرائیویٹ اور کامرس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا. سندھ ہیلتھ کیئر کمشنر کا سکھر میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی. 7 کلینک سیل، متعدد کو وارننگ جاری. سندھ ہائی کورٹ نے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کے خلاف سکھر ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر واپس تقرری کا حکم دے دیا. جناح ہسپتال حکومت سندھ کے ماتحت آتے ہی زوال پذیر گائنی وارڈ میں تمام آپریشن منسوخ. MD CAT 2023 محکمہ صحت میں نیب زدہ افسران کے موج میلے اور خبر کے اندر کی خبروں کے لیے اب سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے آج 13 اکتوبر کو MD CAT 2023 کے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے. جبکہ یہ حیران کن بات ہے کہ سارے کھلواڑ کے براہ راست ذمہ دار پروفیسر امجد سراج میمن تاحال بدستور اپنی جگہ پر برقرار ہے. صوبہ سندھ میں نگراں حکومت کے دور میں بھی گڈ گورننس کا فقدان ہے. الحمدللہ حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی میں شامل سائبر کرائم کے ممبران نے LDN کی بریک کی ہوئی پرچہ آؤٹ کی. اپنی رپورٹ میں یہ رپورٹ دے کر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ پرچہ امتحان سے 4 سے 5 گھنٹے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا. جبکہ تحقیقاتی کمیٹی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کنٹیجنسی کی بنیاد پر گریڈ 19 میں 89 ڈیز کے لیے ہنا سعید کو بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر 2 لاکھ روپے ماہانہ بمائے سیوک کھنڈا کار کیوں بھرتی کیا گیا، اور پھر انہیں امتحان کی ذمہ داری بھی دے دی گئی اور کمیٹی کے سامنے امتحانی پرچے کی تشکیل، طباعت اور تدخین کے حوالے سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے عملے کے بیانات میں بہت تضادات پائے گئے ہیں. جبکہ کمیٹی میں ہنا سعید اور سہراب زمان نے بتایا کہ ان کی زبانی تجاویز پر عمل نہیں کیا گیا، اور ہنا سعید نے 19 گریڈ میں عارضی بھرتی کے لیے اپنی کوئی تعلیمی اسناد بھی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے پیش نہیں کی. جبکہ یونیورسٹی کے ذرائع کے مطابق سہراب زمان پروفیسر امجد سراج میمن کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ ہنا سعید کو اسی نے پروڈیوس بھی کیا. دوسری جانب پروفیسر امجد سراج میمن اور PDF کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. ڈاکٹر عاشق حسین شاہ پروفیسر امجد سراج میمن کے خلاف FIR درج کروانے کی تیاریوں میں مشغول بتائے جاتے ہیں، تو پروفیسر امجد سراج میمن ڈاکٹر عاشق حسین کے خلاف کوئی پرانی ماضی کی ہراسگی کے کیس کی چھان بین کر رہے ہیں.
انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل کے سال دوم برائے 2023 کے نتائج پر انشاءاللہ میں کل بات کروں گا، جو لاڑکانہ بورڈ سے آئے ہوئے نذیر بھٹو نے بحیثیت کنٹرولر آج جاری کیے ہیں۔ حیران کن طور پر نگراں دور حکومت میں پی پی ایچ آئی میں سابق ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ جاوید جاگرانی، جو نیب کے کیس میں جیل میں رہنے کے علاوہ پلی بارگیننگ کے ذریعے نیب کے مقدمے سے آزاد ہوئے ہیں، انہیں پی پی ایچ آئی میں سی ای او کے اہم عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومتی پالیسی کے مطابق نیب زدہ کسی بھی افسر کو کلیدی اسامی پر تعینات نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گریڈ 17 کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جو کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کو 1000 ڈیز سیلاب سے متاثرہ صحت کی اداروں کی بحالی کے 5 ارب روپے کے پروجیکٹ پر پروجیکٹ ڈائریکٹر لگانا، اور پھر ان کے ماتحت افسران میں ڈاکٹر انصاف مکسی، ڈاکٹر فرحانہ میمن، ڈاکٹر خالد میمن کو لگانا ایسے ہی ہے جیسا کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا جائے۔ پھر محکمہ صحت کے قانون شکن افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ماں پر وفاق کے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے گریڈ 17 کے پیر غلام حسین کو ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کس قانون کے تحت لگایا گیا؟ 10 سال تک سعودی عرب میں رہنے والے ڈاکٹر جمیل مغل کو 20 گریڈ میں ترقی کیسے ملی؟ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کا ایم ایس ڈاکٹر جمیل مغل کو کیسے لگایا گیا؟ یہ کون سے رولز ہیں کہ ڈاکٹرز غیر ملک میں ہوتے ہوئے تنخواہ بھی وصول کرتے ہیں اور ترقی بھی پاتے ہیں؟ آج بھی ملک سے باہر 400 گھوس ڈاکٹروں کے سب سے بڑے بروکر ڈاکٹر سکندر علی میمن ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ نے ان ڈاکٹروں کی فہرست مشتہر کر کے پھر ان کی جھوٹی فزیکل ویریفیکیشن کے ساتھ ہی اپنی جاری کردہ فہرست کو واپس لے لیا تھا؟ اس فہرست کی اگر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کروائے تو ڈاکٹر سکندر علی میمن اس کے نتیجے میں گریڈ 20 کے بجائے جیل میں اور 17 گریڈ کے بعد سے اب تک وصول کی گئی تنخواہیں اور مراتیں بھی واپس جمع کرانی پڑ جائیں گی۔ گو کہ محکمہ صحت میں ری شفلنگ کے کام کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر جمانی ملیر میں معطل ہونے سے کیسے بچے؟ یہ سب کچھ تفصیلات انشاءاللہ کل ہفتے کو اپنی رپورٹ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔